السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین، 14 جمادی الثانی کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 17 جنوری ہے۔ خبر کا عنوان ہے ظلم کی آواز۔ یہ ویڈیو ریاست بہار سے موصول ہوئی ہے۔ اس کو جوں کا توں بلا کسی تبصرے کے پیش کیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم، میں عبید اللہ بہار سیمانچل سے MIM بہار صدر اختر الایمان صاحب کے حلقے سے بول رہا ہوں۔ آپ تمام کو پتہ ہے کہ MIM مجلس اتحاد المسلمین کو بہار میں آنے کی وجہ سے اور MIM بہار صدر اختر الایمان صاحب کی سرپرستی میں ہمارے اور ہمارے رشتہ داروں کے گھر دوار زمین جائیداد قبضہ کر لیا گیا ہے۔ MIM کے MLوں کے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے رشتہ داروں نے ہم لوگوں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے۔ MIM بہار صدر اختر الایمان صاحب کی خاموشی اختیار کو دیکھ کر ہم لوگوں نے اختر الایمان صاحب کے پاس گئے تو اختر الایمان صاحب نے زمین کے کاغذات دیکھنے کے بعد انہوں نے یہ کہا جتنی زمین کی تنگی ہو رہی ہے اسے اتنا دے دینا چاہیے۔ اس طریقے کا اختر الایمان صاحب نے کہا۔ 11-12 مرتبہ گیا تو ہر بار یہی بات کہتا ہے کہ اس کو جتنی زمین کی تنگی ہو رہی ہے اسے اتنا دے دینا چاہیے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے زمین دینے سے انکار کیا تو ان کے باقی MLA کے پاس جب جاتا ہوں تو باقی MLA یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا حلقہ نہیں پڑتا ہے، یہ اختر الایمان صاحب کا حلقہ پڑتا ہے، ہم لوگ آپ کا فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں، ہم اختر الایمان صاحب کے میٹر میں انوالو نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس طریقے کا ان کے MLA نے کہا تو اکبر الدین اویسی صاحب، اسد الدین اویسی صاحب، آپ لوگ بیان میں کہتے ہیں کہ چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو یا ٹوپی پہننے والا ہو یا تلک لگانے والا ہو، ہر کسی کے لیے دارالسلام کا راستہ کھلا ہے۔ تو میں بھی ایک مسلمان ہوں، میں بھی ایک ٹوپی پہننے والا ہوں، میں بھی ایک حافظ قرآن ہوں۔ ہمارے سماجی اور ہمارے پڑوسیوں کے کہنے پر ہم لوگوں نے حیدرآباد دارالسلام گیا۔ وہاں پر کوئی MLA کوئی نہیں تھا۔ جب دوسری بار گیا دارالسلام میں تو وہاں پر کوئی MLA تھا، انہوں نے کہا کہ یہ دارالسلام صرف حیدرآباد والوں کے لیے ہے اور باقی لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہاں پر کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے جب تیسری مرتبہ دارالسلام گیا، آپ کا MLA احمد بلالہ، پاشا قدری، جعفر صاحب، معظم خان، ان لوگوں نے برے باتوں کا استعمال کیا۔ میں سوشل میڈیا میں ابھی بتا نہیں سکتا۔ ہم لوگوں کو باہر نکال دیا۔ اسی وقت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب آپ کو جب کال کیا تو آپ نے کیا کہا کہ میں کیا آپ کو دارالسلام آنے کے لیے کہا؟ کیوں آپ لوگ دارالسلام آئے یہاں سے چلے جائیے، آپ نے اس طریقے کا کہا۔ اسد الدین اویسی صاحب، آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ لوگ ہمارے زمینوں کو قبضہ کروانے میں آپ لوگوں کا ہاتھ ہے یا پھر زمین قبضہ کرنے میں آپ لوگوں کا ہاتھ ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو ہمیں ہمارا حق کیوں نہیں ملتا؟ اختر الایمان آپ نے کیا کہا تھا؟ ہم حق چھین کر لے کے آئیں گے۔ تو کہاں سے ہمارا حق چھین کر لے کے آ رہے اختر الایمان؟ آپ کو میں نے کتنے بار بلایا زمین کے تعلق سے، آپ نہیں آ کر اپنے دلالوں کو بھیجے۔ 3 لوگوں کو جب بھیجتے آپ تو اس میں سے 2 دلال کہتا ہے کہ تھوڑا سا ان کو دے دیجئے، باقی آپ لوگ رکھ لیجئے۔ جیسا آپ جھوٹا ہے، آپ کا ماتحت کام کرنے والا بھی جھوٹا ہے۔ جیسا آپ دلال ہے اختر الایمان، ویسا آپ کا ماتحت کام کرنے والا بھی دلال ہے۔ اور اسد الدین اویسی صاحب، آپ نے سیمانچل میں آ کر کیا کہا تھا؟ ہم قیادت کو مضبوط کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم انصاف دلانے کے لیے آئے ہیں، ہم آپ کا حق دلانے کے لیے آئے ہیں، غریبوں کی آواز بن کر آئے ہیں، انصاف دلانے کے لیے آئے ہیں۔ تو کہاں ملا انصاف ہمیں صاحب؟ ہماری قیادت تو ہماری بالکل ختم ہو گئی۔ حق ملنے کی بجائے آپ تو حق چھین کے لے کے جا رہے ہیں۔ غریبوں کی آواز بننے کی بجائے آپ تو ظالموں کی آواز بن کے جا رہے ہیں۔ اسد الدین اویسی صاحب، 14-15 سال میں حیدرآباد میں رہا۔ جب سے میں حیدرآباد میں رہتا ہوں، جب سے آپ کی پارٹی کو میں سپورٹ کرتا ہوں، بہار الیکشن کے موقع پر میں نے اپنے 3 مدارس کے بچوں کا، ان کی والد والدہ سے بات کر کے آپ کی پارٹی کو میں نے ووٹ ڈالنے لگایا۔ اپنے رشتہ داروں کو جمع کر کے 275 لوگوں کا لسٹ بنا کر کے اختر الایمان کو ووٹ ڈالنے لگایا۔ اس کے باوجود ہمارے ساتھ ظلم، ہمارے زمینوں کو قبضہ، ہمارے گھر داروں کو قبضہ۔ اسد الدین اویسی صاحب، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں غلط کہہ رہا ہوں، تو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں قرآن پکڑ کر کہتا ہوں کہ زمین ہماری ہے، زمین کے کاغذات ہمارا ہے، ہم لوگوں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے۔ اسد الدین اویسی صاحب، اس کے باوجود اگر قرآن کے اوپر آپ کو یقین نہیں ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، تو آپ سیمانچل میں کسی سے بھی پوچھ سکتے، آپ اپنے MLA سے پوچھ سکتے، کوئی ایک بندہ کہہ دے گا کہ میں جھوٹا ہوں، میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ تو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اسد الدین اویسی صاحب، میں اپنا گردن کاٹ کر تمہارے سامنے رکھ دوں گا۔
اس کے باوجود اگر آپ فیصلہ نہیں کریں گے تو آپ تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتے اسد الدین اویسی صاحب. آپ سے بڑا کوئی ظالم ہو ہی نہیں سکتا اسد الدین اویسی صاحب. آپ سے بڑا کوئی قاتل ہو ہی نہیں سکتا اسد الدین اویسی صاحب. آپ سے بڑا کوئی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا اسد الدین اویسی صاحب. آپ سے بڑا کوئی سود خور ہو ہی نہیں سکتا اسد الدین اویسی صاحب. آپ سے بڑا کوئی مسلمانوں کا دشمن ہو ہی نہیں سکتا اسد الدین اویسی صاحب. آپ ایک مسلمان کے نام پر دھبا رہ جاؤ گے اسد الدین اویسی صاحب. آپ ایک فرعون کی جیسا ایک تاریخ بن جاؤ گے اسد الدین اویسی صاحب. اس کے باوجود میں آپ کو 15 تاریخ تک موقع دے رہا ہوں. اگر ہمارا کام نہیں ہوگا نا اسد الدین اویسی صاحب، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں تم کو کل قیامت تک معاف نہیں کروں گا. لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک بہاری سب پر بھاری. یہ بات یاد رکھنا اسد الدین اویسی صاحب. آپ سیمانچل میں آؤ گے نا اسد الدین اویسی صاحب، ووٹ مانگنے کے لیے آؤ گے نا، تو MIM بہار صدر اختر الایمان کے لیے جوتوں کا ہار لگا کر رکھوں گا، اور آپ کے لیے بھی جوتوں کا ہار لگا کر رکھوں گا اگر مجھے میرا حق نہیں ملے گا تو. اگر MIM کے کسی بھی چیلے چپاٹے کو لگتا ہے، یا کسی پیٹ ورکرز کو لگتا ہے، یا ان کے پیچھے تھالیاں بجانے والے کو لگتا ہے کہ میں MIM کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میرے زمین کے کاغذات غلط ہے، میں جھوٹ بول رہا ہوں، تو تمہارے باپ سے جا کر پوچھو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں یا میں سچ بول رہا ہوں. بالخصوص میں حیدرآباد کی پریس میڈیا سے اپیل کرتا ہوں کہ میرے اس ویڈیو کو اسد الدین اویسی صاحب تک پہنچائے. واقعی میں اگر آپ سچائی کا ساتھ دینا چاہتے ہو، اگر واقعی میں حق کو قائم و دائم رکھنا چاہتے ہو، تو آپ لوگوں کا میں تہہ دل سے شکر گزار رہوں گا. السلام علیکم.